أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہم پڑھے ہیں سورہ بقرہ اور انشاءاللہ دوسرا پارہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نادان لوگ جو ہیں وہ ضرور کہیں گے کہ کیا ہوا ہے لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو کیا ہوا ہے کہ پہلے جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ما ولاہم کس چیز نے ان کو پھیر دیا ہے اس سے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ تو یہ نادان لوگوں کا اعتراض تھا جو انہوں نے کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد آپ مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو وہاں پر 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، رخ کر کے نماز پڑھا۔ تو پھر کعبے کی طرف رخ کر کے جب نماز پڑھنے کا حکم آیا تو اس کی یہ تفصیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا اور مسلمان اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ تو یہ ان یہودی جو لوگ تھے اور جو اہل کتاب تھے ان کا پہلا اعتراض تھا، اور ان کی یہ تنگ نظری تھی، ٹھیک ہے، محدود نظر تھی، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ادھر منہ کر لیں ادھر منہ کر لیں، یعنی جگہوں کے اور مقامات کے بندے بنے ہوئے تھے، تو ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ پر ہے۔ تو یہ اعتراض انہوں نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آگے ان کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے جو بات یا جو جواب دیا ہے وہ ہے کہ قل للہ المشرق والمغرب، کہ اللہ تعالیٰ کسی سمت میں کسی مقام میں قید نہیں ہے، مشرق مغرب سب اللہ کے ہے، وہ جس طرف چاہے اپنے بندوں کو کہہ دے کہ تم نے اب میرے حکم کے مطابق ادھر رخ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، میرے حکم، وہ جب کہے گا مشرق کی طرف کرو تو مشرق کی طرف تھا، جب شمال کی طرف تھا جب اس نے کہا جنوب کی طرف کر لو تو جنوب کی طرف ہو گیا، کیونکہ تمام مشرق مغرب اسی کے ہیں۔ تو کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اللہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالاتر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتیں جو ہوتی ہیں نا ان کو سمجھنے اور ان کے ادراک کرنے کی راہیں کھل جایا کرتی ہیں۔ تو یہاں آپ اگر میں نے چھوٹا سا وہ بنایا تھا تحویل قبلہ کے اس کے اوپر، کہ آپ دیکھیں کہ تحویل قبلہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوئی تھی۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تحویل قبلہ جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوئی، یعنی 2 ہجری کے اندر قبلہ جو ہے اس کو بدلا گیا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ طیبہ درمیان میں ہے، ادھر مشرق ہے ادھر مغرب ہے، وہ شمال ہے اور یہ جنوب ہے۔ شمال کی طرف بیت المقدس ہے اور جنوب کی طرف مکہ مکرمہ ہے، ٹھیک ہے۔ مدینہ طیبہ کے شمال میں بیت المقدس ہے اور جنوب میں مکہ مکرمہ ہے۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر لوگ، یعنی مسلمان، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے شمال کی طرف، سمجھ رہے نا، یعنی یوں مکہ کی طرف کمر تھی اور اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ظہر کی نماز کا وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور حکم آیا کہ اب آپ یہاں شمال سے منہ موڑ کر جنوب کی طرف کر لیں، یوں بالکل جو امام تھا اس نے یوں پیچھے سے چل کر آگے آنا تھا ادھر، اور باقی لوگوں نے بھی کچھ نہ کچھ یوں چل کر مڑنا تھا۔ تو
اتنی بڑی، یعنی تقریباً 80 ڈگری کی وہ جو ہے وہ ٹرن تھا جو لیا تھا اس وقت جب وہ تبدیل ہو رہا تھا قبلہ. تو یہاں سے یوں امام اٹھا اور وہ یہاں پر آیا جو جنوب کی مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا، اور سارے مسلمانوں نے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہوا ہے انہوں نے یہ مسجد قبلہ تعین دیکھی ہوگی. ٹھیک ہے، جب قبلہ بدلنے کے جو آیات جو ہیں، یہ والی سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی یہ والی جو آیات ہیں، یہ اس مسجد میں، یہ مسجد اب تو خیر بہت جدید طرز پر بن گئی ہے، یہاں پر اتری آیات. ٹھیک ہے، اس جگہ پر اتری تھی، پھر اس کو ظاہر ہے اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی ایسی مسجد جس کے اندر دو قبلوں میں نماز پڑھی گئی. اور پھر اس کے بعد جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان اپنے منادی جو لوگ تھے ان کے ذریعے سے پہنچایا، تو پھر صحابہ جس جس نماز میں تھے اور جس جس حالت میں تھے اسی حالت، کوئی مغرب کی نماز میں تھا، کوئی عصر کی نماز میں تھا، نہیں ظاہر ہے دور دور پیغام پہنچا، تو لوگ پھر اسی حالت میں شمال سے جنوب کی طرف مڑ گئے. تو اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. اور ایسی ہی ایک خوبصورت سی مسجد مکہ مدینہ طیبہ کے اندر اور بھی ہے، بالکل ایسے ہی اسی طرز کی بنی ہوئی ہے، وہ مسجد قباء ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے مسجد قباء اور مسجد قبلتین کا بہت واضح فرق ہے. اگر آپ تصویر میں دیکھیں، کہیں وہاں جائیں تو دیکھیں کہ قبلتین کا مطلب ہے دو قبلوں والی، اور اس کے دو مینار ہیں. ٹھیک ہے، دو قبلوں والی مسجد، دو مینار ہیں، اور قباء کے چار مینار ہیں. یہ بہت آسان اس کا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ تھوڑی سی بات تھی کہ یعنی کس طرح سے مسلمان وہاں شمال سے جنوب کی طرف پلٹے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جسے چاہتا ہے. اور سیدھے راستے کی ہدایت یا سیدھے راستے پر چلنا، عزیز بہنوں، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے اللہ کی فرما برداری، اللہ کی مان کر چلنا. بس اللہ جو کہہ رہا ہے نا وہ مان لیں. بس وہ کہہ رہا شمال کی طرف منہ کر کے پڑھو تو ادھر پڑھنی ہے، پھر جنوب کرو ادھر پڑھنی ہے، مشرق تو مغرب، جہاں بھی وہ کہے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی ایک جگہ پہ تو ہے نہیں. اب یہ سوال اٹھ سکتا ہے ذہن میں کہ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو منہ کدھر تھا مسلمانوں کا عبادت کے لیے؟ اس میں صحابہ کرام کی دو رائے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے تھے تو آپ اس طرح سے رخ کرتے تھے کعبہ کی طرف کے درمیان میں آپ رخ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور وہ بیت المقدس بھی کچھ بیت المقدس کی طرف رخ بھی ہوتا اور بیت اللہ کی طرف بھی. تو اس لیے کچھ صحابہ کی رائے یہ ہے کہ آپ نے یعنی شروع سے ہی مکہ مکرمہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی ہے. ہاں، مدینہ طیبہ جب آئے تو پھر 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور پھر واپس اسی قبلے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. اور کچھ جو دوسرے صحابہ نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جو بات سمجھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ شروع سے ہی یعنی مکہ مکرمہ میں بھی بیت المقدس ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور 16-17 مہینے مدینہ میں آ کر بھی پڑھی، اور پھر وہاں پر تحویل قبلہ ہوئی. تو بہرحال جو بھی ہے، ہم حکم جو پڑھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ تھا اور پھر وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہو گیا. اگلی آیت بہت اہم ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، امت وسطاً، امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. یہ امت وسط جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امامت کا اعلان ہے اور اسی طرف اشارہ ہے. اور امت وسط کا جو لفظ ہے یہ بہت گہرے معنی اپنے اندر رکھتا ہے، اور کسی بھی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تمہیں اس امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں، مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب ساری انسانیت جو ہے اس کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دیں گے. کہ کس چیز کی گواہی دیں گے؟ کہ صحیح فکر اور نیک اعمال اور انصاف کا جو نظام تھا اور جو تعلیم ہم نے دی تھی وہ نبی نے بالکل مکمل طور پر اپنی امت کو پہنچا دی تھی. اور اس کے بعد رسول کے قائم مقام
اور نائب ہونے کی حیثیت سے عام انسانوں پر گواہوں کی حیثیت سے امت مسلمہ کو اٹھایا جائے گا، اور امت مسلمہ نے یہ گواہی دینی ہوگی کہ جو کچھ رسول نے امت کو پہنچایا تھا، تو وہ امت نے پیغام آگے پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ سمجھ آ رہی بات کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا بار ہے، جہاں پر امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی منصب کے اوپر اور بہت بڑے امامت اور پیشوائی کے مقام جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، جب امت محمدیہ کو ملا تو بہت اس کے اوپر سرفراز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فضیلت دی گئی ہے، لیکن وہیں پر اس کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے نرم دل ہیں، خدا ترس ہیں، رواداری، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اسوہ کے اندر بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا ہے، یہاں تک کہ امت کے قول اور عمل اور برتاؤ اور ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی پہچان کیا ہوتی ہے، خدا ترسی کیا ہوتی ہے، سچ کیا ہوتا ہے، عدالت کسے کہتے ہیں۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ نے ذمہ داری بہت بڑی سخت تھی ان کے اوپر، یہاں تک کہ اگر خدا نخواستہ اس میں کوتاہی کرتے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتے ہیں کہ رسول ہم آپ سے جواب طلب کرتے، ہم آپ کا مواخذہ کرتے۔ اسی طرح اگر عزیز بہنوں یہ ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہے، عام انسانوں تک ہدایت پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ اللہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی، اگر ہم یہ گواہی نہ دے سکے تو بری طرح پکڑے جائیں گے، بہت بری طرح پکڑے جائیں گے۔ اور یہی امامت کا جو فخر ہے نا ہمیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں اور ہم یہ ہیں، ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ فخر ہمیں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں ہماری کوتاہیوں کے سبب سے جو خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین میں برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ہم ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں نافرمانی تھی، جب اللہ کا انکار تھا، جب اللہ کے حکموں کو نہیں مانا جا رہا تھا، جب ظلم تھا اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا، تو تم کہاں مر کھپ گئے تھے؟ تم تو ذمہ دار تھے نا امت مسلمہ، تم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا تھا نا، تم نے کیوں نہیں کیا؟ جب حق چھپایا جا رہا تھا، جب باطل سر اٹھا رہا تھا، تم نے کیوں نہیں حق کا علم بلند کیا؟ تم نے کیوں نہیں شہادت حق کی گواہی دی؟ تم کیوں بس تسبیحات اور مصلے لے کر بیٹھے رہے؟ تم نے کیوں نہیں اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی اور جو کر رہے تھے ان کا ساتھ دیا؟ کیوں خاموش بن کر بیٹھے رہے؟ اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے گلی محلے میں، اپنے خاندان میں، اور پھر اس کے بعد اپنے ملک و ملت کے اندر جہاں جہاں تم رہ رہے تھے وہاں پر کیوں نہیں تم نے کھڑے ہو کر حق کا ساتھ دیا؟ پوچھا جائے گا۔ اور حجت الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، میں نے گواہی تم تک پہنچا دی؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دی۔ تو پھر آپ نے اس وقت کہا تھا کہ اللہ تو بھی گواہ رہنا کہ تیرے بندے میرے حق میں گواہی دے رہے۔ تو رسول اللہ تو اپنا کام پورا کر چکے اور یہ ساری ذمہ داری ہمارے پر پہنچ۔ صحابہ نے اس کو بہت شاندار طریقے سے اس پر عمل کیا۔ اس کے بعد کے ادوار میں کچھ لوگوں نے کیا، کچھ نے کوتاہی کی، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ آج جو اس وقت ہمارا حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم بہت دفعہ بعض اوقات اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ تو مردوں کے کرنے کا کام ہے، یا یہ تو علماء کے کرنے کا کام ہے، یہ تو جماعتوں کے کرنے کا کام ہے۔ ایسا تھوڑی ہے عزیز بہن، اللہ تعالیٰ نے کہاں پر کہا ہے کہ یہ چند لوگوں نے کرنا ہے اور یہ خاص مردوں نے کرنا ہے، یا یہ اور وہ؟ کہاں پر حکم آیا ہے؟ جب بھی بات آتی ہے، امت کی بات آتی ہے، اس میں سب شامل ہیں، اس میں مرد، عورت سب شامل ہیں، نوجوان، بوڑھے،
مصروف، فارغ، سب شامل ہیں۔ لائق، ڈگری والے بغیر ڈگری کے، عہدے والے بغیر عہدے کے، خاص اور عوام، حکمران اور عوام، سب شامل ہیں اس کے اندر۔ تو مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی شہادت حق کی جو گواہی دی، اس میں جو ہماری ذمہ داریاں بنتی تھیں ان کو کتنا پورا کیا۔ یہ بڑا بھاری کام ہے، اور قیامت کے دن پکڑے جائیں گے اگر ہم نے امت وسط والی ذمہ داری کو نہ سمجھا اور اس کو نہ کرنے کی کوشش کی۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھ ہم جو بیت المقدس کی طرف تم منہ کر رہے تھے، وہ تو صرف اس لیے تھا تاکہ ہم نے چونکہ بدلنا کعبہ ہی کوئی تھا تو ہم آزمانا چاہتے تھے، اور پھر آزمائش ہو گئی تو پھر پتہ چل گیا جب منافقین بھی الگ ہو گئے اور یہود و نصارہ نے بھی اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ اور یہ جو بات تھی نا قبلہ بدلنے کی جو عمل تھا، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ معاملہ بڑا سخت تھا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہیں تھا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اور اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، لوگوں پر بڑا شفیق بھی ہے اور بڑا رحیم بھی ہے۔ اتنی خوبصورت آیت کا یہ حصہ ہے اور بہت مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کے، ایک عجیب طرح کی نا پازیٹیو انرجی انسان کے اندر آتی ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، کہ اللہ تو تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے بندوں پر شفیق بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اگر بس وہاں پر نا صرف ایک ہی کھٹکا رہے گا کہ آیا میرا ایمان ہے صحیح، یعنی میرا ایمان اس لیول کا ہے صحیح جو اس کو اللہ ایمان کہتا ہے، اگر تو وہ ہے تو پھر تو میرا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ تو اللہ تو ایمان ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو الحمدللہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم اللہ کی ایمان کے اوپر گواہی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم شہادہ پڑھتے ہیں، ہم ایمانیات پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار بلسانی وتصدیق بالقلب۔ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہر طرح سے ایمان لائے ہیں، تو اللہ تو ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ساری کی ساری آگے آیات جو ہیں یہ تحویل قبلہ کے بارے میں ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ واپس جو ہے وہ ہم یعنی رسول اللہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بنے، کعبہ کے اندر جو گھر ہے وہ بنے، تو آپ یوں آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے نظر، لیکن آپ زبان سے نہیں کہتے تھے کیونکہ اللہ کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسی قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ کے چاہنے کو حکم بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ خالق کائنات رسول اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی چاہت کا اتنا اہتمام کر رہے ہیں، اتنی قدر کر رہے ہیں اللہ اپنے حبیب کی اس بات کی، تو عزیز بہنوں ہم کیوں اتنی نہ قدری کرتے ہیں؟ رسول کی رضا، صرف رسول کے دل کے اندر ایک خواہش آ رہی ہے، زبان پر بھی نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو حکم بنا دیتے ہیں تا قیامت۔ تو عزیز بہنوں آج ہم سنتوں کو چھوڑتے ہیں صرف اس لیے کہ سنت ہی ہے، کون سا فرض ہے؟ کون سا فرض ہے؟ سنتے ہیں چھوڑ دو یار، کون سا گناہ ہوتا ہے اس میں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ سنت ہی ہے۔ اس نبی کی سنت کو چھوڑتے ہیں جس کے دل میں خیال آنے پر اللہ آسمان سے حکم بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ ہم نے نبی کو بڑا ہلکا لے لیا ہے،
اور پھر وہی ہوگا نعوذ باللہ، جو جتنا ہلکا لے گا نا تو قیامت کے دن پھر وہی قرآن کیا کہتا ہے. ہم نے شروع کے استقبال دورہ قرآن کے پروگرام میں آیات دیکھی تھی. تو بڑے سنتوں کو چھوڑنا بڑے گھاٹے کا سودا ہے. اور ایک بات یہ کہ ہم سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا کہ صحابہ سنتوں کو سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے، اور ہم سنت باقاعدہ نیت سے سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں. خیر یہ یار سنت ہے، کون سا فرض ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم سنت کے مقابلے میں بدعت کو اختیار کر لیتے ہیں. جو چیز سنت ہے ہی نہیں، سنت سے ثابت ہی نہیں، رسول اللہ کا عمل ہی نہیں، اور اس کو بس ہم پھر ثواب کے لیے، خواہش کے لیے پیچھے، بدعت کے پیچھے محبت ہوتی ہے. یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ سرکشی کے پیچھے جہالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بدعت کے پیچھے محبت ہوتی ہے. انسان رسول کی اور اللہ کی محبت کر رہا ہے، حقیقی طور پر محبت کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اور کروں اور کروں اور کروں، تو پھر اپنے طریقے پر کرنے لگتا ہے، تو وہ بدعت بن جاتی ہے. اس لیے اپنی محبتوں کو رسول کے حکموں کے تابع ہی رکھنا چاہیے. اول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب آپ مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دیجئے. اب جہاں کہیں بھی آپ ہوں اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ اصل حکم ہے جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا، اور یہ 2 ہجری میں نازل ہوا تھا. ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بشر ایک صحابی تھے، جیسے ہم لکھتے ہیں نا بشر لکھتے ہیں، تو حضرت بشر جو ہیں ان کے با کے نیچے زیر آتی ہے، اور شین جو ہے وہ ساکن ہے، بشر بن برا. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے، وہاں ظہر کا وقت ہوا تو 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی. تیسری رکعت میں نماز کے اندر ہی یہ والی آیات نازل ہوئی. اسی وقت آپ اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھنے والے تھے سب شمال سے جنوب کی طرف مڑ گئے. اور برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ آواز لگائی گئی، اعلان کیا، اور اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع کی حالت میں تھے، اور حکم سنتے ہی وہ رکوع میں ہی شمال سے جنوب کی طرف مڑ گئے. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ سلمہ، بنو سلمہ جو ہے، یعنی ایک جو قبیلہ تھا، اس میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی تھی. جب لوگ 1 رکعت نماز پڑھ چکے تھے تو کانوں میں آواز آئی کہ خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف ہو گیا ہے. تو یہ سنتے ہی پوری جماعت جو ہے وہ یوں شمال سے جنوب کی طرف مڑ گئی. سبحان اللہ. یہ جو تحویل قبلہ کا حکم ہے نا، یہ ہمیں اللہ کی فرما برداری کا سبق بھی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جانا بس اسی وقت مڑ جاؤ وہاں سے. جہاں اللہ کا حکم آ گیا، ہم جا رہے ہیں نا، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک دم پتہ چلا ہو یہ تو میں ٹھیک نہیں جا رہا، یہ تو سنت والا راستہ نہیں ہے، یہ تو شریعت کا راستہ نہیں ہے. وہاں پہنچ کر زندگی میں، ٹھیک ہے، زندگی کے سفر میں جا رہا ہوں، کہیں پڑھ لیا، کہیں سے سن لیا، سمجھ لیا، قرآن پڑھ لیا، پتہ چلا اچھا یہ میرا راستہ تو غلط تھا، بس وہیں سے ٹرن لے لینا. 90 ڈگری کا ہے تو، 80 کا ہے تو، ٹھیک ہے، کسی بھی ڈگری کا ہے تو وہاں سے بس ٹرن لے لینا، مڑ جانا ہے کہ بس اب مجھے اللہ کی طرف مڑنا ہے. وہیں پہ کوئی قیل کا دیکھیں نا، نماز رکوع میں ہیں تو مڑ گئے ہیں، سجدے میں ہیں تو مڑ گئے ہیں، قیام میں ہیں تو مڑ گئے ہیں، 1 رکعت میں ہیں تو مڑ گئے ہیں، چوتھی تیسری میں ہیں تو وہاں پر مڑ گئے ہیں. یہی ہماری زندگی کا سفر ہے. زندگی کے سفر میں جہاں چل رہے ہیں بس، ٹھیک ہے، ڈگا ڈگ جاتے جا رہے ہیں. اچانک مجھے سمجھ آتا ہے، کلک ہوتا ہے ذہن میں، خیال آتا ہے کہ اوہ اچھا اللہ کا حکم یہ نہیں ہے جس پر میں چل رہی ہوں، بس وہیں سے مجھے ٹرن لے لینا ہے. چاہے میری زندگی 15-16 سال ہے، چاہے میری 25 سال ہے، چاہے 40 سال ہے، چاہے 60 سال ہے، 70 80 90 100 جتنے بھی سال، وہیں سے مڑ جانا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیا کرتے ہیں. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم، یعنی قبلہ کے بدلنے کا حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے، اور نہ ہی تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اگر تم نے اس علم کے بعد تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم.
جو اہل کتاب ہیں وہ پہچانتے ہیں اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا یعرفونہ کی جو ہاں ہے اس کو پلٹا ہے مقام قبلے کی طرف، ٹھیک ہے، اور کچھ نے کہا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جو بھی صحیح ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرما لے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ جو حق ہے نا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ جب حق قرآن سامنے آ گیا ہے، قرآن کی سمجھ آنے لگ گئی ہے، تو پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور کیا دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شک کرنے والوں میں نہ، ریب کرنے والوں میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے، ہمیں ان لوگوں میں شمار فرما جو جن کے اوپر حق واضح ہو گیا ہے۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تمہیں جمع کر لے گا، اللہ تمہیں پا لے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ٹھیک ہے، جس کی طرف انسان مڑتا ہے۔ ہر بندہ اپنی ایک نظریے پر، ایک سوچ پر، ایک ہدف پر، ایک مول پر، ایک ٹارگٹ پر، ٹھیک ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ اس نے کچھ طے کیا ہوتا ہے کہ اس نے ایسے کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی جہت میں چل رہا ہے۔ تو جس بھی جہت میں تم جا رہے ہو اس کے پیچھے جو تمہارا جو سوچ ہونی چاہیے وہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائیوں میں سبقت کرو، ٹھیک ہے، بھلائیوں کے اندر سبقت کرو، تو اچھی چیزوں کی طرف، ٹھیک ہے، کہ تم نے اصل چیز یہ نہیں ہے کہ تم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ آیا جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کی اصل جڑ کیا ہے؟ آیا وہ بھلائی ہے یا برائی ہے؟ بھلائی ہے تو تمہیں اس کے پیچھے بھاگنا ہوگا، اور اگر برائی ہے تو تمہیں اپنے رخ کو موڑ لینا ہے، ٹھیک ہے، بھلائیوں کے حصول کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس ایک ٹرینڈ ہے، ایک شوق ہے، ایک رواج آ گیا ہے، ایک ہوا چل پڑی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس بس جو دنیا کر رہی ہے، جو دوست احباب کر رہے ہیں، جو گلی محلہ اور خاندان کے لوگ اور کزنز اور یہ سب کر رہے ہیں، بس مجھے وہ کرنا ہے، یا بلکہ آج تو ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ کرنا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اور بڑھ کر کرنا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا ہے، بس دیکھنا ہے کہ اگر میں نے کچھ کرنا ہے تو اس کے پیچھے نیکی ہے، ایک بڑا چھوٹا سا اور موٹا سا اصول ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے اور موٹے سے مراد ہے کہ بہت واضح اصول ہے لیکن بہت معمولی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عزیز بہنوں، بچیوں، یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں نا، صرف یہ دیکھ لیں کہ اس پر ثواب ملے گا، چاہے دنیا کا ہے، چاہے عبادت ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تو بس آٹومیٹک آسان نہیں، ثواب نہیں ملنا نا تو رک جائیں۔ کیوں اپنا پیسہ ہم ایسی جگہ پر لگائیں جس کا مجھے ثواب ہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بے شک وہ دنیا داری، کوئی چیز خرید رہے ہیں، کچھ ایونٹ مینیج کر رہے ہیں، اس کا کچھ پلان ہے، کچھ بھی ہے، آپ دیکھیں آیا اس پر ثواب ہے؟ جو پیسہ میں لگا رہی ہوں، جو آیا اس کا مجھے آخرت میں اجر ملے گا؟ اگر تو آخرت میں اجر ملے گا تو میں اس پر لگاؤں، جتنا اللہ نے مجھے توفیق دی ہے میں اس پر ڈٹ کر لگاؤں۔ لیکن اگر مجھے آخرت میں اجر نہیں ملے گا تو پھر کیا فائدہ اتنی محنت سے کمائی ہوئی رقوم کو اور ان چیزوں کو لٹانے کا؟ تو پھر اللہ نے حساب بھی لینا ہے۔ تو ہر کام کرنے سے پہلے، ہر طرف جانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا نیکی ہے یا نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت میں مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل سچا فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،
اور جہاں سے بھی تم گزرو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں جو ظالم ہیں ان کی تو زبان کبھی بند نہیں ہوگی، جو ظالم ہیں وہ تو کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ اور بالکل یہ تو قبلے کی بات ہو رہی ہے نا، یہی بات ہماری عام زندگی کے اندر بھی ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم نے اپنے اعمال اور نیتوں کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، جو ابھی میں نے پیچھے والی بات کی۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ ہم اچھے اعمال پر عمل کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو ہمارے خلاف کوئی حجت نہ ملے۔ تو یہ تو اللہ کے ماننے والے ہیں پھر بھی ایسے کرتے ہیں، حجت تو ختم ہو گئی جب ہم اللہ کی مان رہے ہیں۔ ہاں کچھ ظالم ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے، معاشرے میں کچھ ظالم ایسے ضرور ہوں گے جو حجتیں بنائیں گے، جو خواہ کے اعتراضات کریں گے، جو ہمارے دین پر بھی انگلی اٹھائیں گے، ہمارے درست پر بھی انگلی اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا؟ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یعنی کوئی بھی عمل کرتے ہوئے تم نے ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اکثریت تو تم دین پر چلو گے تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو پھر بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور بنائیں گے، تو پھر ان سے نہ ڈرو، مجھے سے ڈرو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں، اور اس امید پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم کامیابی کا راستہ پاؤ گے۔ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم جانتے نہیں تھے، تو پھر اب کیا کرنا چاہیے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو، میرے کفران نہ کرو۔ تو اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی اچھے وقتوں میں بھی، خوشیوں میں بھی، سیلیبریشنز میں بھی، اور برے وقتوں میں بھی، آزمائش میں، تنگی میں، ہر جگہ پر اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کو اچھے برے وقت میں یاد رکھیں، اللہ کو اچھے برے وقت میں یاد رکھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ شادی بیاہ شروع کرنا ہے، کوئی اور خوشی شروع کرنی ہے تو اللہ کو یاد کر لیں۔ بھئی آج ہم نے یاسین کا ختم کروا دیا، آج قرآن خوانی کرا دی، آج دین والے کچھ لوگوں کو بلا کے اپنی شادی کی جو تقریبات ہیں ان کے آغاز میں ان کو بلا لیا، کچھ چھوٹا سا درس رکھ لیا، کچھ تسبیحات کر لی، آیت کریمہ پڑھ لیا۔ شادی شروع کرنی ہے نا ہم نے، تو اللہ کو تو یاد رکھنا ہے، ہم نے اچھے اپنی خوشی میں اللہ کو تو یاد رکھنا ہے، صدقات کر دیے، کچھ خیرات کر دیا، غریبوں کی مدد کر دی، ٹھیک ہے، اور ایک ہفتہ تو ہم نے اللہ کے راستے میں اللہ کو بڑا یاد رکھا۔ لیکن جیسے ہی شادی شروع ہوگی تو اللہ بھول گیا، یہ مطلب نہیں ہے بھائی۔ پھر جو دنیا کی خرافات ہیں، شادی شروع کہاں سے ہوئی؟ قرآن مجید کی تلاوت سے، درسوں سے، برکت سے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ جو قرآن تھا نا، جو یاسین پڑھی تھی، اس کے جو حکم تھے نا، ان کو اگلے پورے 2-3 ہفتوں میں خوب لتاڑا، ایسا لتاڑا کہ شیطان بھی بھاگ گیا کہ کیا بھئی یہ یاسین کے حکموں پہ تو بڑا عمل ہو رہا ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کو یاد کرنا یہ ہے کہ اپنے ہر دن کے اعمال کو دیکھنا ہے۔ بالکل، بہت اہم بات آپ نے کر دی دعائے خیر کا جو ٹرینڈ بن گیا ہے، باقاعدہ کارڈ چھپتے ہیں، باقاعدہ ایک دن، ایک فنکشن کا اضافہ ہو گیا ہے دعائے خیر میں، ٹھیک ہے، دعائے خیر ہو رہی ہے، اس کے بعد وہ بے پردگی، وہ ناچ گانا، وہ اللہ کی پناہ۔ تو یاد رکھنے کا مطلب یہ جو اللہ تعالیٰ کے فَاذْكُرُونِی ہوئے ہے کہ مجھے ہر روز یاد رکھنا ہے، یعنی ہر روز دیکھنا ہے کہ آج جو میں کر رہی ہوں نا، اس میں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے، اس میں اللہ ناراض تو نہیں ہوگا،
اگر ہم اپنے ہر ہر کام میں دیکھیں اللہ کو راضی کرتے ہوئے سیلیبریشنز کو منانا بھی بہت دلچسپ ہوتا ہے، کبھی منا کر تو دیکھیں یار۔ ہم؟ شادیاں ہوا کرتی ہیں ایسی بھی جس میں کوئی اللہ کو ناراضگی والا کام نہ ہو، ہوتی ہیں اور مزہ بھی ان میں آتا ہے، کبھی آپ کریں تو صحیح، ٹرائی تو کریں۔ تو اگر ہم یوں رکھیں گے نا تو اذکرکم، اللہ کہتا ہے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ اللہ، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا کہاں پر؟ جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا عزیز بہنوں اور بچیوں، جب کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا قیامت کے دن میں، اللہ انہی لوگوں کو یاد رکھے گا جنہوں نے اپنی ہر ہر دن کے ہر ہر لمحے کے اپنی شاندار شاندار جو ہم نے اپنی یادیں بنانی ہوتی ہیں نا، میموریز، ان کے اندر اللہ کو یاد رکھا ہوگا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میری قدر کرو بھائی، میری ناقدری نہ کرو، میرا شکر ادا کرو۔ میں نے تمہیں یہ جو مال دیا، تمہیں اچھی سوچ دی، اچھا ٹیسٹ دیا، تم اچھی بہت نائس نفیس سب کچھ کر لیتے ہو، تو اس کی قدر کرو، اس کو میری ناراضگی کا سبب نہ بنا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی ہم تشریح پیچھے کر چکے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں۔ اچھا، موت کا جو لفظ ہے نا، یہ انسان کے ذہن کے اوپر ایک اعصاب شکن اثر ڈالتا ہے، یعنی آپ ڈھہ جاتے ہیں اس کے ساتھ موت کا لفظ سن سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ شہداء جو ہے نا ان کو مردہ نہیں کہنا، ورنہ کیا ہوگا کہ اگر یہ کہیں گے کہ ہائے مر گئے تو اس سے کیا ہوگا، ایک انسانی نفسیات جو ہے کہ وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تو زندہ ہیں، ٹھیک ہے، بل احیاء، اللہ ان کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ آگے بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی اہم بات ہے اور بڑی ضروری بات ہے اور بڑی سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آگے جو ہم کرنے لگے ہیں نا، ابھی جو آیات ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ بہت اہم ہے، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پیچھے آپ نے یاد رکھنا ہے نا، پیچھے جو ابھی ہم نے ساری بات کی اپنی غمیوں خوشیوں کی زندگیاں گزارنے کے طور طریقے، لباس، ایونٹس، سب کچھ، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ مِن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ جو تین آیتیں ہیں نا، سمجھ آ جائے نا تو بس بیڑا پار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں خوف سے۔ کس چیز کے خوف سے؟ اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنے کی کوشش کی تھی، میں انشاءاللہ اس کو آگے لے کر آتی ہوں۔ خوف سے، ٹھیک ہے، کس چیز کا خوف ہے؟ وہ آپ لوگ نا اسکرین پہ بہت لکھتے ہیں ایسے۔ اچھا جی، خوف، انسان کو ڈر رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان ڈرتا ہے کہ کہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس کو پتہ نہیں دھڑکا لگا رہتا ہے ہر وقت، ٹھیک ہے؟ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب کچھ اس کی زندگی میں ایسے فیز آتے ہیں یا ایسے وقت آتے ہیں کہ اس کو خوف لاحق ہوتا ہے، ہائے ایسے نہ ہو جائے، ہائے ویسے نہ ہو جائے، کہیں مجھے نہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا ہوگا، یعنی ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کس چیز کے ساتھ؟ یہ نارمل ہے، ٹھیک ہے؟ کہ خوف کبھی کبھی انسان کے اوپر خوف بھی طاری ہوتا ہے۔ تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، اور جب ہم تمہارے اوپر خوف ڈالیں گے نا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ آیا تم اس خوف کی کیفیت میں ہمیں یاد رکھتے ہو یا نہیں یاد رکھتے ہو۔ آزمائش یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تم پریشان ہو کر کہیں نافرمانی تو نہیں کرنے لگ جاتے ہو، یا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ہم خوف سے آزمائیں گے،
ٹھیک ہے، والجوعی، اور کس سے؟ بھوک سے، تمہیں ہم بھوک سے، والجوعی، اور ہم تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، بھوکا رکھیں گے، اللہ اکبر، ونقص من الاموال، ونقص من الاموال، ٹھیک ہے، اور مالوں کی کمی سے، مال کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، انسان مالوں کی کمی سے، ونقص من الاموال والانفس، والانفس، اور جانوں کی کمی سے، تمہارے پیارے تم سے لے جاؤں گا، تمہارے قریبی تم سے لے جاؤں گا، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی آزمائش آ سکتی ہے، والانفس والثمرات، والثمرات، ٹھیک ہے، اور پھلوں کی کمی سے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ تمہاری آمدنی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، کس چیز سے؟ خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اور پھلوں سے۔ اب جب یہ والی آزمائشیں آئیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو پھر خوشخبری دے دیجئے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا طریقہ بھی بتایا کہ صبر کیسے کرنا ہے، بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیں، اور وہ کون ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب وہ لوگ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، یا جب ان کے اوپر ان میں سے کوئی بھی آتا ہے فیز، یا تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یا اللہ ہم آپ ہی کے لیے ہیں، اور ہم نے، یعنی بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اب یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پریشان نہیں ہو جاتے، وہ یعنی کہتے ہائے لٹ گئے، مر گئے، یہ ہو گیا، فلانا چلا گیا، فلانی کمی آ گئی، بیماری آ گئی، آزمائش آ گئی، مال ختم ہو گیا، کاروبار ڈوب گیا، وغیرہ وغیرہ، ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آزمائش آتی ہے، دل ٹوٹتے ہیں، جذبات جو ہیں وہ ہلتے ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن ایمان والوں کو کرنا کیا چاہیے؟ انہیں کثرت سے یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ ہم، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، جو ہم سے چلے گئے وہ بھی اللہ کے لیے تھے، مال چلا گیا، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو وہ بھی اللہ کے لیے تھا، میں نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم نے بھی اللہ کی طرف جانا ہے، تو پھر ڈرنا کس بات کا ہے؟ ایک بات پہ اختیاری نہیں ہے، تو بس اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ حالات ڈالتا ہے، حالات میں سے نکالتا ہے، حالات سب اندر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آزمائشیں تو انسانی زندگی کا حصہ ہیں، اس لیے پریشان نہیں ہونا، اور جو لوگ اس پریشانی میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع رکھتے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کتنی خوبصورت بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی اچھی یہ چیز بتائی کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہوں گی، اور اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر، پریشانیوں پر، کمیوں پر جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کو سمجھ کر، یعنی ہمیں پتہ ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، پڑھیں تو پھر کوئی نہیں، کچھ عرصے کے بعد، کچھ دیر جب نیا نیا غم ہوتا ہے، نئی وہ چیز ہوتی ہے پریشانی، اور ڈیورنگ پریشانی، وہ تو رہتا ہے، انسانی فطرت ہے تو وہ پریشان، لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، اللہ تعالیٰ اب کچھ نقصانات یا کمیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی، وہ تو واپس نہیں آ سکتی ہیں، جیسے عزیز رشتہ دار چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ابھی میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں، کل ہاں میرے ساتھ یہ ہوا کہ وہ میں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی، تو ایسے ہی کچھ شاعری سی نکلی، تو میں نا ان کو میں پڑھنے لگی، میں نے کہا اچھا بھی تم لوگوں کو میں بتاتی ہوں، کبھی اردو کے شعر بھی سن لیا کرو، تو میں نے ان کو نا شعر سنا، ایسے ہی رینڈملی تھے کچھ شعر، تو میں نے ان کو سنانے شروع کیے، ایک شعر سنایا، دو، پھر وہ اندر کبھی ہنسی مذاق کریں، اچھا اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہے، وہ ہے، آگے پیچھے، تو ایک شعر ان کو میں نے سنایا، تو وہ نا مجھے اس ظاہر ہے وہ عجیب سا شعر تھا، تو میں جذباتی ہو گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے،
تو وہ بچے میرے تو اٹھ گئے کہ ہوئی امی آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ میں نے کہا دیکھیں یہ شعر ایسا تھا کہ مجھے اس سے اپنی امی یاد آ گئی ہیں۔ تو کہتے ہیں ہاں اچھا یہ آپ کو نانی اماں یاد آ گئی، اور اس طرح کر کے تو سارے تھوڑے سے ایموشنل ہوئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے ہم جن کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں، جو ہمارے دل کا حصہ ہوتے ہیں، جو کبھی ہماری زندگیوں کا حصہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ تو کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جو کبھی پر نہیں ہوتے، جیسے اس طرح کے نقصانات ہیں۔ تو میری بیٹی اچانک کہنے لگی کہ ہاں مجھے تو پھر دادی اماں یاد آ گئی۔ ظاہر ہے اس نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان ہوتا ہے ایموشنل، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل نارمل ہے۔ اگر انسان پتھر کا بن جائے تو وہ تو نارمل ہے ہی نہیں۔ رونے والا، پریشان ہونے والا، دکھ کے اندر دکھی ہونے والا انسان نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ جو غم کے اوپر غمزدہ نہیں ہوتا، پتھر کا پہاڑ بن جاتا ہے، وہ تو نارمل نہیں ہے، اس کے تو جذبات نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایموشنز کے ساتھ ہی ان کو قائم رہتے ہوئے ان کے ساتھ ہی سروائیو کرنا ہے دنیا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دلوں کے اوپر سکینت بھی نازل کرتے ہیں۔ اور دیکھیں لکھا ہوا ہے نا کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی اللہ کی رحمت ان پر سایہ کرے گی۔ تو ایسے لوگ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی عنایتیں لینے کے لیے ان غموں اور ان خوشیوں کو قبول کر کے آگے کی طرف بڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس پہ وقت لگایا ہے اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اس بندے کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں جو ان دو پہاڑوں کے درمیان سعی کرے۔ مطلب گناہ نہیں ہے، لوگ گناہ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اس وقت تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی بڑھ کر نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ تو بہت قدر کرنے والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی تعلیمات کی روشنی کو، یعنی بینات جو ہیں، واضح احکامات کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کو بھی چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ وہ لوگوں کے لیے کتاب میں لکھی جا چکی ہے، تو اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ تو علماء یہود کا یہ سب سے بڑا قصور تھا کہ وہ کتاب اللہ کے علم کو شائع کرنے کی بجائے اس کو صرف انہوں نے روکا ہوا تھا مذہبی پیشہ وروں کے اندر، ٹھیک ہے۔ بس یہ صرف علماء تک ہی قرآن تورات اور انجیل رہے گی، عام لوگ جو ہیں ان کو صرف مسئلے ہی بتانے، وہ خود نہ جڑے قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہودی عوام تک جو ہے وہ تورات کی تعلیم کی ڈائریکٹ تعلق نہ بنے، ان کو ہوا نہ لگے، تو پھر کیا ہوا، جہالت پھیل گئی اور گمراہیاں پھیلی۔ تو علماء نے پھر وہ کیا جو ان کا دل تھا، قرآن انہوں نے اپنی تورات کو بدلا اور لوگوں نے اس کے عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو بچنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ بس خاص ایک طبقہ ہے جس کو قرآن کا علم حاصل ہے اور باقی لوگ اندھے بن کے بس پیچھے چلتے رہیں، وہ غلط بتائیں صحیح بتائیں، بس آپ نے کہنا استاد جی نے بتا دیا، مولوی صاحب نے بتا دیا، امام صاحب نے بتا دیا، شیخ صاحب نے بتا دیا، پیر صاحب نے بتا دیا، خود تحقیق نہیں کرنی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ بھئی اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دی ہے، آپ کو بھی تو سمجھ دی ہے، آپ خود بھی تو قرآن پڑھیں، ٹھیک ہے، خود بھی تو قرآن کے اندر جائیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں، امت مسلمہ نے ایسا نہیں کرنا کہ بس خاص طبقہ قرآن کو پڑھے گا اور تمہیں صرف مسئلہ ہی بتائے گا، خاص طبقہ جو ہے وہ حدیث پڑھے گا اور تمہیں صرف خوشخبریاں سنائے گا، ڈراوے، اور اس میں سے پھر یہی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کیا صورتحال ہو چکی ہے، جہالت بڑھ گئی ہے، اس لیے کہ عوام الناس کے پاس وقت ہی نہیں ہے قرآن حدیث سیکھنے کا۔ عوام کہتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھ لیں گے، استاد صاحب سے پوچھ لیں گے، فلانے سے پوچھ لیں گے، فلانے سے۔ تو بھائی آپ بھی تو اسی امت کا حصہ ہیں، آپ کو بھی تو اتنا ہی قرآن آنا چاہیے۔ ہاں آپ بہت زیر باریکیاں بہت نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو قرآن کا جو بنیادی پیغام ہے وہ تو اس کو سمجھ کر پڑھ کر جان سکتے ہیں نا۔
تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے ڈائریکٹ خود جڑیں، ہم دیکھیں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن جب ہم پڑھاتے اور پڑھتے ہیں، اس میں ایک آپ لوگ بھی بہت سارے اس میں ایسے پڑھے لکھے ماشاءاللہ لوگ ہیں، آگے بھی آپ لوگ بھی پڑھائیں گے اور پڑھاتے ہوں گے، اور ظاہر ہے دعوت کا کام تو سبھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑی ضروری چیز ہے جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سکھائی، اور وہ یہ ہے، اچانک مجھے یاد آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن کو، یہاں استاد بھی ہوں گے جو قرآن پڑھاتے ہیں، اور ٹھیک ہے، تو وہ یہ بڑی ضروری بات ہے، ٹھیک ہے، یاد دہانی اور تذکیر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھائیں، جب بھی دین اسلام پڑھائیں، جب بھی حدیث مبارکہ پڑھائیں، لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، لوگوں کو حدیث سے جوڑیں، لوگوں کو اسلام سے جوڑیں، اپنی ذات سے مت جوڑیں۔ آپ دیکھیں، آپ تھوڑا سا نا یوں جائزہ لیں پورے اپنے معاشرے کا، کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہم استاد سے جڑ جاتے ہیں، ہم اس سپیکر سے جڑ جاتے ہیں، ہم اس پرسنالٹی سے جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بس ایک ذریعہ ہے ہمیں بتانے کا۔ اصل میرا جو تعلق بننا ہے وہ ڈائریکٹ قرآن کے ساتھ بننا چاہیے۔ جب یہ تعلق بنے گا نا، تو پھر کیا ہوگا، پھر سپیکر اگر کبھی گڑبڑ کرتا ہے تو میں چونک جاؤں گی، میں اس کی غلط کو نہیں مانوں گی۔ لیکن ہمارے ہاں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے علماء پر ہی ایمان لے آتے ہیں، انہی کو بس سمجھتے ہیں کہ یہ ہی بس وہ سارا کچھ ہے، اور پھر وہ غلط بتائیں، ٹھیک بتائیں، بدعت بتائیں، کچھ بھی بتائیں، ہم کہتے ہیں بس مولوی صاحب نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، چاہے مولوی صاحب کچھ بھی بتا رہے ہیں، باجی جان کچھ بھی بتا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اس کی عقل کے مطابق حساب لینا ہے۔ تو علماء کے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، علماء کے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تو مت چھپائیں۔ یہ خطرناک بات ہی علماء کے لیے یہاں پر، کہ علماء یہود چھپایا کرتے تھے، اور اگر تم بھی چھپاؤ گے تو اللہ تعالیٰ چھپانے والوں کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اور اپنے، اللہ اکبر، جو کچھ وہ چھپاتے تھے وبین، اسے واضح کر دیا، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتوب علیہم، میں انہیں معاف کر دوں گا، اور میں تو ہوں ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، سبحان اللہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے، اچھا دیکھیں ایک اور بات ہے جو ہو سکتا ہے یہاں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو، وہ یہ ہے کہ استاد کے ساتھ تعلق بن جانا اس کی منفی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا ہمیں بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، جو عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر ہے آپ ایک سفر میں چلتے ہیں، آپ کا ایک تعلق بنتا ہے، آپ ایک سفر کے مسافر ہوتے ہیں، ایک منزل کے راہی ہوتے ہیں، تو وہ تعلق بن جاتا ہے، بالکل اس کو بننا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کبھی اس طرح سے اندھا بن کے نہیں چلنا چاہیے کہ اگر وہ انسان بھی تو بشر ہے نا، اسے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، وہ کبھی غلط کہے تو ہم کہیں نہیں نہیں استاد صاحب ہیں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، یہ نہیں، ہاں، یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم استاد ہیں، اس کی صحیح باتیں مان رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی تو، ہم کوئی اندھے ہیں، ہم نہیں قرآن پڑھ رہے، ہم ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، ہاں، تو اگر استاد اپنی غلطی مان لے گا تو سمجھ لیں کہ وہ بندے کے پتر ہے، ورنہ پھر دیکھ لیں ہم، ٹھیک ہے؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله وملائكته والناس اجمعین خالدین فیہا، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر پر ہی موت ہو گئی ان کو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان پر عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا، انہیں مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حقیقت کو، یعنی اللہ کے ایک ہونے کو، رحمان اور رحیم ہونے کو پہچاننے کے لیے اگر نشانی اور علامت تمہیں چاہیے نا، تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں
جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی دیتا ہے، اور اپنے اسی نظام کی وجہ سے زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو کوئی بھی، یعنی اتنی بڑی، یہ جو پیچھے ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، اتنے بڑے دلائل کے بعد اور اتنی اللہ رب العالمین کے واحد ہونے کی کھلے کھلے آثار کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر بنا لیتے ہیں، اور ان کے ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور ایمان والوں کی نشانی کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، بے شک ایمان والے لوگ ہیں وہ ہیں جو اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں، اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے لیے اللہ کی رضا ہر دوسرے کی رضا پر مقدم ہو، اور کسی اور چیز کی محبت بھی انسان کے دل میں یہ مرتبہ مقام حاصل نہ کرے کہ وہ اللہ کی محبت کو قربان کر سکتا ہو، نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ ہوا تب تباہی، جب یہ ہوا تب تباہی۔ اللہ کی محبت اول ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کاش کہ جو لوگ جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں پتہ چلنے والا ہے نا، آج ہی ان ظالموں کو سمجھ آ جائے، اور وہ کیا ہے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ جب سزا دے گا نا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ وہی پیشوا اور وہی رہنما جن کی پیروی کی گئی تھی اپنے پیروکاروں سے لا تعلق ہو جائیں گے، بری و ذمہ ہو جائیں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج ہی ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں، ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ حسرتوں اور پریشانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، مگر وما هم بخارجین من النار، آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ تو عزیز بہنوں، بڑے دھیان سے سوچ کرنا فالوئنگ اپنی کرنی ہوتی ہے، میں کس کو فالو کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کس کا فالوور بننا ہے، اور میں نے کس کو، میری انگلی بھی کس فالوئنگ کے اوپر لگ کے اس کو فالو کر رہی ہے، کون سے ٹرینڈز ہیں جن کو میں فالو کرتی ہوں۔ اور اگر یہی وہ بات ہے تو بیہو کا مطلب یہی ہے کہ آپ فالو کس کو کرتے ہیں، آپ کی فالوئنگ کس طرف جا رہی ہے، اور ہم کس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہم کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم کس چیز کو کاپی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم آج کل تو ہم کاپی ہی بس یہود و نصارہ اور ہنود کو کرتے ہیں، جو ڈراموں میں دیکھتے ہیں، جو فلموں میں دیکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، جو ریلز میں دیکھتے ہیں، بس وہ دیکھتے ہیں اور ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہی چیز اپنی زندگیوں میں لے کر آتے ہیں۔ مجھے تو اتنی کوفت ہوتی ہے بہت ساری چیزوں سے، جن میں سے ایک چیز ابھی میں نے کل ہی ایک مسجد، ظاہر ہے مسجدوں کو میں نے فالو کیا ہوا ہے، تو ان کی پوسٹ وغیرہ آ جاتی ہیں، کچھ اعلان ہو، کچھ پروگرامز ہوں، کچھ اس طرح سے، تو ایک مسجد کے اندر، چونکہ وہ جنہوں نے اپنی کوئی پوسٹ شیئر کی ہوئی تھی، ظاہر ہے وہ مسجد کو بھی انہوں نے اندر لنک ہوتا ہے، وہ سارا نظام پورا ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر انہیں سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو انہوں نے، اس کمپنی نے وہ جو کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا ہے یہ مسجد والوں نے کیا ہوا ہے۔ جب میں نے اس کو کھولا تو میں نے کہا میں بہت اریٹیٹ ہوئی پھر اس سے، کہ مسجد کے اندر یہاں ہمارے اوسلو میں مسجد ہے، گرون لینڈ میں نہیں ہے، نہ ہی موٹنسرو میں ہے، یہاں ایک اور مسجد ہے، بڑی مسجد ہے وہ بھی، تو اس کے اندر نکاح کی انہوں نے تصویر لگائی ہوئی تھی کہ کمپنی والوں نے،
تو اس میں نکاح ویگ لگائی ہوئی ہے اور مسجد کے اندر، ٹھیک ہے، اور ایک طرف بس کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، مولوی صاحب کی کرسی ہے اور وہ نکاح والے سارے لوازمات رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا، وہاں پر وہ نکاح ہوگا اور اس کے بعد دلہن دلہا کو لے جائیں گے اور پھر وہ کھپ کھپارا ڈالیں گے جو کوئی حد نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ لوگ ڈالیں گے، ہو سکتا ہے یہ نہ ڈالیں، لیکن عمومی جو ہمارا رویہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے۔ تو مسجدیں اس لیے رہ گئی ہیں، مسجدوں کے اندر تو عام طور پر کھانا کھانا اور کھانا کھلانا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی حرمت ہے، یہ کوئی وہ چیزیں نہیں۔ ہاں آپ افطار کر سکتے ہیں، ہلکا پھلکا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن باقاعدہ دعوتیں کرنا اور یہ چیزیں مساجد کے اندر تو ہاں، مسجد کے باہر کے ساتھ ملحق اگر ہیں حال وغیرہ تو ایک الگ بات ہے۔ مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے۔ نکاح کریں اس طرح جیسا کہ نکاح کرنے کا حق ہے، وہاں پر زیب و زینت اور یہ چیزیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ اگر اسلام کے اندر ہوتا تو شروع سے ہوتا نا، اسلام تو 1450 سال پرانی بات ہے۔ یہ نئی باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اسلام میں نہیں ہے تبھی آئی ہیں نا۔ ہم تو اس لیے دیکھنا ہوگا کہاں سے آئی ہیں، اور اس ٹرینڈ کو ختم کرنا ہوگا ہمیں اپنے گھروں سے، اپنے بچوں بچیوں کی، اور جو بچیاں سن رہی ہیں انہیں بھی، ٹھیک ہے، سادگی کو اپنانا چاہیے اور اسلام کے اندر رہتے ہوئے جو بھی شوق ہے اس کو پورا جس کی پیروی کریں گے۔ اور یہ پتہ ہے کب یہ آپ کو میرے سے زیادہ بچیاں جانتی ہوں گی، یہ ٹرینڈ، یہ نکاح ویگ والا یا نکاح دیوار والا جو نکاح وال جو ہے، اس کا یہ ٹرینڈ یہ کتنے سال پہلے آیا ہے؟ کتنے سال پہلے، پرانا نہیں ہے، چند سال ہوئے ہیں، بہت تھوڑے۔ اور یہ بھی ایک انڈین شادی میں انہوں نے کیا اور انہوں نے وہ وائرل کیا، اور پھر ہمارے پاکستان کی ایک اداکارہ نے اس میں اپنی دوسری شادی کی بڑے عرصے کے بعد، اور پھر اس نے جی وہ اسی ٹرینڈ کو دہرایا، تو بس ہمارے بچے تو ہو گئے پاگل۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا رہے ہیں جو فساق ہیں، ٹھیک ہے، فاسقین ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے انہیں ہدایت دے اور مرنے کے وقت میں وہ کتنے متقی پرہیزگار ہو جائیں، بے شک اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا ہو، اور اللہ ہمیں بھی ایسا ہی کر دے، لیکن ظاہری عمل جو ہو رہا ہے وہ فاسقوں والا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دیکھیں بالکل کیسے قرآن مجید کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایسے جڑی ہوئی ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا حکم دیتا ہے تمہیں؟ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تمہیں فحش کا، تمہیں بدی کا حکم دیتا ہے، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جس کا تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے فرمائی ہے۔ اب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کا حکم ہے یا نہیں ہے، لیکن تم کہہ دو کہ بس جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے یہی فرق پڑتا ہے نا کہ ہمارا اپنا اسلامک کلچر مسخ ہو جائے گا، ڈیمیج ہو جائے گا۔ اسلام کہاں چلا گیا پھر؟ اسلام کی پہچان کہاں چلی گئی پھر؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، ہاں دیکھا، جب بدعت سے روکتے ہیں، جب ہنود اور یہود اور نصارہ کی پیروی سے روکتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی، فالو کرو اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے جس پر ہمارے اپنے باپ دادا کو پاس صدیوں سے یہ رواج چلتا آ رہا ہے، ابھی آپ کو ہی سوج رہے نیا دین لے کر آگے، باپ دادا کے دین پر۔ ہم کوئی حجت نہیں ہے پاس، کوئی دلیل نہیں ہے، بس بڑے کرتے آئے ہیں تو ہم نے بھی کرنا ہے۔ ہمارے تو گھر میں شروع سے یہ ہوتا ہے، شروع سے یہ ہوتا ہے کہ فلاں دن میں یہ کام ہوتا ہے، فلاں تہوار پر یہ کام ہوتا ہے، بس شروع سے ہی ہوتا ہے۔ ہمارے تو خاندان کی ریت ہے کہ یہ اور یہ ہونا ہے، تو وہ کیوں، وہ ریتیں کوئی قانون بن گئی ہیں، کوئی آسمان سے اتری ہیں؟ اگر وہ پریشان کر رہی ہیں، دنیا داری کی چیزیں ہیں، کچھ اچھی اقدار ہیں تو انہیں اپنانا چاہیے، لیکن اگر وہ تنگ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، پسند نہیں آ رہی تو خواہ مخواہ، اور اگر وہ دین کے نام پر چیزیں ہیں، بدعات ہیں، شرور ہیں، تو پھر تو کام ہی، جو اللہ نے چیز نہیں اتاری اسے ہم کیوں دین بنا لیتے ہیں؟ ہمیں سمجھنا ہوگا
کہ جو چیزیں اور وہ، اچھا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ اللہ نے چیز اتاری ہے کہ نہیں؟ جب تک میں قرآن نہیں پڑھوں گی، مجھے قرآن پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اور قرآن پڑھنے کے میرے پاس وقت نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کو دینے کے لیے میں فارغ نہیں ہوں، مجھے اور بہت سارے کام کرنے ہیں، مجھے دنیا کمانی ہے، اسٹیٹس بنانا ہے، مجھے کھانے بنانے ہیں، مجھے گھر کو چمکانا ہے، مجھے بچوں کو ایک بہت اونچے مقام پر لے کر جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، مجھے اس کا بھی دل رکھنا ہے، مجھے اس کا بھی دل رکھنا ہے، مجھے اس کا بھی منہ رکھنا ہے، میں نے اس کی بھی خدمت کرنی ہے اللہ جائے ادھر ادھر، بس بندے راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ میں نے دوستوں کے ساتھ بھی، کزنوں کے ساتھ بھی، میں نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے اللہ نے کوئی آسمان سے دلیل نازل نہیں کی. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اب دیکھیں، اگر ایک بچی ہے، ایک خاتون ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ سب سر کو ڈھانپیں، آپ میک اپ کر کے باہر نہ نکلیں، خوشبو لگا کر باہر نہ نکلیں، آپ اپنے کزنس کے سامنے اور باہر مردوں غیر محارم کے سامنے یا باہر کالج، اسکول، یونیورسٹی اور جاب کے اوپر سفر میں ادھر ادھر اپنے آپ کو بچے ڈھانپ کر سادگی کے ساتھ نکلیں، تو کیا کہتے ہیں؟ سنتے ہی نہیں. کیوں نہیں سنتے؟ اللہ کا حکم ہے بھائی، میرا تھوڑی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ گونگے بہرے اندھے بن جاتے ہیں، فہم لا یعقلون، سمجھ ہی نہیں آتی بات، سمجھ نہیں آتی. کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے. یہ کسی انسان کا قول نہیں ہے، کسی انسان کی بات نہیں ہے، اور لیکن ہم، بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر اس طرح دیکھ کے کہ ہمارے نیک اور اچھے بچے اور اچھی سوچ رکھنے والے اور ایسے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ لوگ جب یوں اللہ کے احکامات کی نافرمانی پر چلتے ہیں تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت پر لے آئے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے کھانے پینے کے اندر تو وہ کیا ہے؟ حرام. اللہ نے اگر کچھ قرار دیا ہے تو وہ ہے میتہ، مردار، دم، خون، خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ٹھیک ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کا نام اگر لیا گیا ہے تو وہ نہیں کھایا جا سکتا. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. ہاں، اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نہ تو سرکشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے نہ ہی زیادتی کرنے کا، تو اس پر گناہ نہیں ہے، اضطراری حالت ہے. ٹھیک ہے؟ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. ان الذین، اور ہمارے ہاں مغرب کے اندر تو حلال حرام کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے؟ یہاں گوشت تو بہت مشکل ملتا ہے، آسان نہیں ہے. ہاں کچھ جگہوں پر ہوگا جیسے یو کے وغیرہ میں، اور جہاں پر مسلمان باقاعدہ اپنی ان کی مذبحانے بھی اپنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ یورپ کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے ایک حلال کھانے کو ڈھونڈنا اور اس کو پھر کھانا. ٹھیک ہے؟ جیسے ناروے کے رہنے والے لوگوں کو تو بڑا اچھا اندازہ ہو رہا ہوگا آج کل ککڑیاں نہیں نا لب رہی ہیں آج کل روسٹ موسٹ نہیں نا کھا رہے. تو اس لیے کہ ہمارے یہاں کچھ عرصے سے حلال مرغی آنا بند ہو گئی ہے، اور ابھی نئے مذبح خانے کے ساتھ جو ہے وہ جو کمٹمنٹ ہے یہاں کی جو مجلس اسلامی ہے اس کی، تو وہ بھی دکانوں پر نہیں آئی. شاید کہیں کہیں پر آ گئی ہیں مرغیاں، کہیں پر نہیں آئی. تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ایسی کون سی بات ہے اللہ کے حکم کے لیے مرغی چھوڑنا؟ کیا کیا کچھ چھوڑنا پڑے تو انشاءاللہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ہمارے طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے. ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ طاقت کے مطابق ہی بوجھ ڈالتا ہے انشاءاللہ. تو امید ہم پوری، ہمارا عزم پورا ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مرغیاں اگر لوگوں یہاں حلال نہیں مل رہی تو کوئی بات نہیں، مرغیاں بھی نہیں کھائیں گے. گوشت نہیں مل رہا تو گوشت بھی نہیں کھائیں گے. سبزی خور بن جائیں گے، ایسی کون سی بات ہے. ٹھیک ہے؟ آلو تو ہے نا، آلو تو کہیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے.
ان الذین یکتمون، تو بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے. ہاں مچھلی دیکھیں نا، مچھلی بڑی ضروری اہم ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو نہیں بھی پسند ہوتی، لیکن مچھلی تو وافر ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بھی سمندری کھانے آپ کھا سکتے ہیں. تو ویجیٹیرین بھی تو ہوتے ہیں نا، ہندوؤں کو ہی دیکھ لیں، کبھی گوشت نہیں کھاتے. وہ بھی تو زندہ ہے، ان کے اندر کوئی وٹامن کم نہیں ہوتے. تو ہم نے خام خواہ ایک ہوا بنا لیا ہے. تو ہم وہ اپنے اس کے اوپر نہیں کھاتے ہیں، تو ہم اللہ کے لیے جب تک ہمیں میسر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، کوئی نہیں مرنے لگے. لیکن یہ ہے کہ بہت اہتمام کی ضرورت ہے. حلال ہی کھائیں، ٹھیک ہے، حلال ہی کھائیں، اور اصولی طور پر اتھینٹک حلال ہی کھائیں. ادھر ادھر سے خرید کے اور وہاں وہوں سے خواہ مخواہ کیوں اپنی عبادتیں خراب کرنی ہے. میں نے دیکھا بہت پڑھے لکھے لوگوں کو، بڑے باعمل لوگوں کو، کہ بس جی ہم تو وہاں سے لیتے ہیں، ہم تو یہاں سے لیتے ہیں، ہم تو بس جی مرد نہیں مانتے، بس جی وہ لے آتے ہیں، کیا کریں. عجیب بات ہے. میں نے کہا مردوں کی قبر میں جانا ہے آپ نے؟ وہاں قبر تو اپنی ہے، اور نمازیں تو اپنی محنت سے پڑھ رہے ہیں نا. اللہ تو نماز قبول نہیں کرتا نا حرام کے لقمے کی، تو باقی عبادات بھی قبول نہیں کرتا. اپنی قبر میں جانا ہے تو اپنی ہی قبر. ہاں مرد لے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پکا دو، تو ان کو کہیں ٹھیک ہے جی، ہے ٹھیک نہیں پر میں نے نہیں کھانا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، اور تھوڑے سے دنیوی فائدے پر انہیں قربان کر دیتے ہیں، دراصل اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ کرے گا، اور ان کی دردناک عذاب ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کے بدلے میں ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، اور بخشش کے بدلے میں عذاب کے مستحق ٹھہرے. فما اصبرهم علی النار، کیسا صبر ہے ان کا آگ کے اوپر. دیکھیے، اب مجھے پتا ہے کہ میں نے میک اپ کر کے باہر نکلنا ہے، میں نے کھلے بالوں کے ساتھ نکلنا ہے، تو میرا یہ منہ اور سر آگ میں جانا ہے، لیکن میں نکل رہی ہوں. غیر محرم، مجھے پتا ہے کزنس کے ساتھ ہاتھ ملانا، جاب پر ہاتھ ملانا، ادھر ادھر ملانا، یہ آگ میں جائے گا، لیکن میں ملا رہی ہوں. مشتبہ دکانوں پر کام کرنا، وہاں کی جو آمدن ہے وہ حرام ہے، بس میں کر رہی ہوں. فما اصبرهم علی النار، آگ پر کیسا صبر ہے. غیبت آگ میں لے جائے گی، کر رہی ہوں. جھوٹ آگ میں لے جائے گا، بول رہی ہوں. لوگوں کے دل دکھانا آگ میں لے جائے گا، دکھا رہی ہوں. لوگوں پر الزام لگانا آگ میں لے جائے گا، لگا رہی ہوں. لوگوں پر بہتان لگانے لگا رہی ہوں. لوگوں کی دھجیاں اڑا رہی ہوں، بس اڑاتی چلی جا رہی ہوں. کیا ہوگا؟ نمازیں چھوڑ رہی ہوں، آگ میں جاؤں گی، چھوڑ رہی ہوں. کوئی پرواہ نہیں ہے. فما اصبرهم علی النار، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کا کیسا صبر ہے آگ پر. اللہ اکبر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب کو نازل کیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، مگر وہ لوگ جنہوں نے کتاب میں اختلافات نکالے، وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی کے کرنے کے کام دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ وہ شخص جو ایمان لایا اللہ پر، ٹھیک ہے، جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں پر، اور پھر وآت المال علی حبہ، اور مال دے اللہ کی محبت میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کی راضی کے لیے نہیں، ٹھیک ہے. اللہ کی محبت میں مال کس کو دے؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدے کو پورا کرے جب وہ کر لے. والصابرین فی البأساء والضراء، اور صبر کرے تنگی میں اور مصیبت میں. وحین البعث، اور حق و باطل کی جنگ میں. جب یہ کام لوگ کریں نا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی سچے بھی ہیں، یہی متقی بھی ہیں. تو یہ
کچھ صفات ہیں جو یہاں پر آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اپنے اندر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل کو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم، بدلے کا حکم لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، مؤنث کے بدلے مؤنث۔ اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کمزور تھا کوئی تو اس کے مقابلے میں اس کا بدلہ جو ہے وہ لے لیا جاتا تھا، اگر کوئی طاقتور تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا، کوئی غریب گھرانے کے ساتھ تھا تو اس کا بدلہ لیا جاتا، ٹھیک ہے، اس کو پکڑ کے عدالت میں لے آتے، اور اگر کوئی بڑے گھرانے کا تھا تو اس کو بری ذمہ قرار دیا جاتا، جیسے آج ہمارے ہاں بھی معاشروں میں ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے نا، یہ معاملہ ہے۔ جس کی حکومت آتی ہے وہ اپنوں کو نکال کے دوسروں کو جیل میں ڈال دیتا ہے، اور غریب بیچارے کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو، ٹھیک ہے، مقتول کے رشتہ دار اگر کچھ کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا ادا کر دینا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ اچھائی کے ساتھ خون بہا ادا کرے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس پر اب جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے عقل والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ قصاص میں زندگی ہے، ٹھیک ہے، بدلہ لینے میں، ایک جان کے بدلے میں ایک جان جائے گی۔ اگر کسی نے ایک کو قتل کیا ہے تو دوسرا قتل ہوگا جس نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اور مغرب کا قانون کیا ہے؟ کوئی کسی کو مار ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں ناروے میں، آپ پتہ ہے نا، وہ کچھ عرصہ پہلے ایک یہاں آدمی نے ایسے ہی اٹھ کے تو اپنی سیاسی دشمنی کے اندر، یعنی اس کو خار تھی، اور مسلمانوں، بیک گراؤنڈ مسلمان ہی تھے اس کے بھی، اس مسلمانوں کے بغض میں سیاسی خار میں آ کر اس نے کچھ سیاستدانوں کے بچوں کو، یعنی ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو قتل کر دیا، جب وہ ایک جگہ پر کسی اس میں گئے ہوئے تھے، تو اس نے بس معصوم بچوں کو مار دیا جا کے، ٹھیک ہے۔ وہ پتہ نہیں کتنے بچے تھے، جو پتہ نہیں 40 60 80 پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو مرے، اور اس میں بالکل یہ 18 19 20 اس کے بچے تھے جو اس نے مارے اس آدمی نے۔ تو آپ یقین کریں آج بھی وہ جیل میں ہے اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ ہے، اور اس کی جان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ جیل ہے، اس کو جیل میں تو وہ پڑا ہوا ہے، نکل تو نہیں سکے گا، لیکن اس کی جان کی اتنی حفاظت ہے کہ بس کہ اس کو جان کے بدلے 70 80 بندے مار دیے، اور وہ بھی معصوم بچے مار دیے، لیکن نہیں، بس جان کے بدلے میں جان نہیں۔ عجیب، کیوں کہ جی ہم یہ ظلم ہے، تو جو اس نے ظلم کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ حد ہو گئی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک جان کو مارے گا تو اس کے بدلے میں جس نے مارا اس کو مارا جائے گا، ایسے کیا ہوگا؟ زیادہ جانیں نہیں جائیں گی۔ کتبہ، اور یہ وہیں پر ہوگا جہاں اسلامی قانون رائج ہوگا، ہر کوئی اپنے طور پر قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے تو وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین کے لیے بھی وصیت کر دیں، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی، حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کا حکم ہے جب وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے، کہ وصیت کر دو اپنی 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 مرضی سے، جو وراثت ہے اسے تقسیم کر دو، لیکن جب وراثت کے احکامات آ گئے تو اب انسان کے لیے کوئی بھی صرف 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، باقی اس کی وراثت جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کے احکامات کے مطابق ہوگی، تقسیم ہوگی۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا، کرنے والے پر تو نہیں ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ، ٹھیک ہے، یا دانستہ طور پر حق تلفی کی ہے، تو پھر معاملے سے تعلق رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصلاح کر دیں، اور ان پر پھر کچھ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو لوگ ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے
لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے کی بنیادی مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تمہارے اندر اللہ سے ڈر کی جو صلاحیت ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں تمام مسلمانوں کے اوپر، اور یہ ہیں کتنے؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد میں پوری کر لے، اور وہ لوگ جو یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، پھر وہ لوگ جو روزہ کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر وہ فدیہ دے دیں، یہ پہلا حکم تھا، ٹھیک ہے، وہ فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور جو کوئی زیادہ کرے تو پھر یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر روزہ ہی رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا حکم تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے سراسر ہدایت، و بینات من الہدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر قرآن مجید مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے، لہٰذا ومن شاہد منکم الشہر، ٹھیک ہے، قرآن اور رمضان کا تعلق دیکھیں، اور اب جو کوئی اس مبارک مہینے کو پائے جس میں قرآن نازل ہوا، اور کیسا قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور راہ راست دکھانے والی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے، اس کتاب، ٹھیک ہے، وہ رمضان میں، تو اب چاہیے یہ کہ رمضان کے روزے کے جو شخص بھی رمضان کو پائے فلیصمہ، تو اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں، جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد میں روزوں کی تعداد کو پورا کرے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ختم ہو گئی کہ جو رکھ بھی سکتا ہو تو نہ رکھے تو فدیہ دے دے، نہیں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے حکم تھا، بعد میں حکم ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو سفر کی حالت میں روزہ رکھیں نہ رکھیں انسان کے اوپر ہے، اور بے شک وہ صحت مند بھی ہے، سفر آسان ہے، ٹھیک ہے، تو بھی وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں اس کو پورا کر سکتا ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص مریض ہے اور وہ رمضان میں بیمار ہو گیا ہے یا آج کل بیمار ہے، یعنی رمضان کے دوران، تو پھر وہ نہ روزے رکھے اور بعد میں روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، بس یہی ہے، سفر کے روزے کا بھی اور بیماری کے روزے کا بھی، اور جو خواتین اپنے روزے چھوڑتی ہیں وہ بھی ظاہر ہے بیماری ہے، تو وہ بھی بعد میں روزے رکھیں گی، ان کا کوئی فدیہ وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، فدیہ اس کا ہے جو روزہ بعد میں نہ رکھ سکتا ہو اس بیماری کا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، سختیاں نہیں چاہتا، اس لیے اس نے تمہیں یہ طریقہ بتا دیا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پورا کرو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو آپ انہیں کہیں فإنی قریب، میں تو بہت قریب ہوں، اجیب، جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعان، جو مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، تو چاہیے کہ میری بات کو مانیں، ٹھیک ہے، میرے احکامات کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ سیدھا راستہ پالیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھ نہیں سکتا، اور لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ جب بھی وہ چاہے مجھے اپنی عرضی پیش کر سکتا ہے، دل ہی دل میں گزارش کر سکتا ہے، میں اسے بھی سنتا ہوں، اس کے مطابق بھی فیصلے نازل کرتا ہوں۔ اور جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے بت بنا لیا ہے اور تم ان کو الہ بناتے ہو اور ان کے آگے سجدے ریز ہوتے ہو یا قبروں پر جاتے ہو، ٹھیک ہے، مزاروں کے اوپر، اور تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس تو تمہیں جانا پڑتا ہے، اور میں خود تمہارے پاس ہر وقت موجود ہوتا ہوں۔ وحلت لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ ہن لباس لکم انتم لباس لہن، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ جیسے لباس اور جسم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح تمہارا اور تمہاری بیویوں کا تعلق بھی ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ جو ہے اس سے پہلے کچھ خیانت کر رہے تھے، یعنی خیانت ہو گئی تھی تم سے، مگر اس نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، تم سے درگزر فرمایا، اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رات گزارا کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔
نیز راتوں کو کھاؤ بھی اور پیو بھی، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ تم کو واضح ہو جائے سفید دھاری کالی دھاری سے فجر کے وقت میں۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم اس روزے کو جو تم نے سفید دھاری کے وقت بند کیا تھا پورا کرو رات تک۔ ولا تباشرہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم لوگ جب مسجدوں میں اعتکاف کرو تو اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور تل کا حدود یعنی ویسے تو انسان مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے عام رمضان کی راتوں میں، لیکن جب وہ معتکف ہوگا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ وہ رات کو اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے، پھر نہیں کرے گا۔ تل کا حدود اللہ فلا تقربوها، اور یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ جانا، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جانا۔ كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ یعنی اس لیے مقدمے نہ کرو ایک دوسرے کے اوپر کہ دوسروں کا حق مار مار کر کھاؤ۔ یسألونک عن الہلہ، لوگ آپ سے سب سے پوچھتے ہیں چاند کے بڑھتے گھٹتے معاملے کے بارے میں، یعنی چاند کی گھٹتی بڑھتی صورت کے ہلال اس کو کہتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہہ دیجئے یہ جو چاند گھٹتا بڑھتا ہے نا، یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی کو معین کرنے کے لیے ہے اور حج کی علامت ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ان سے کہو کہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اصل نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے۔ جب ہم دورہ قرآن لے رہے ہوتے ہیں نا تو اتنی آیات سامنے آتی ہیں، تو میں بہت دفعہ نوٹ بھی کرواتی ہوں، مجھے لگتا ہے بہت ساری بہنوں نے نوٹ بھی کی ہوئی ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ بعد میں انسان اس ایک ایک آیت کے اوپر جو اس کے متعلقہ قرآن میں باقی آیات ہیں، اس کے متعلقہ حدیث ہیں، اس سے متعلقہ صحابہ کے عمل ہے، اس کو ہم بہت واضح طور پر پڑھیں تو سمجھ آئے کہ اچھا اس آیت کا یہ مطلب تھا۔ لیکن وہی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، شاید ہم بعد میں بھی وہی اپنی کلاسز شروع کر لیتے ہیں تو وہ سلسلہ پھر وہیں رہ جاتا ہے۔ اب یہ والی جو بات ہے نا کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بس یہ والی جو اتنا حصہ ہے کہ اصل نیکی ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے، اور اس کے آس پاس جو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ گھروں کے پچھلے دروازوں سے نہ آؤ، وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، سیدھے دروازوں سے آؤ۔ اب اس میں اتنی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اس میں اتنے باریک راز ہیں، ہماری زندگیوں سے متعلق اتنی باریک باریک احکامات ہیں، تو بس وہ نکل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں کر لیں آپ لوگ اس کو بھی۔ 189 جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر، اس کا آخری حصہ جو ہے اس کو کر لیں، دیکھ لیں کبھی انشاءاللہ جب ہم بات کرتے ہیں ہم کس موضوع پر۔ ماہانہ درس اصل میں ہم نے روکا ہوا نا، تو چلیں اس کو بھی رمضان کے بعد شروع کرنے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ کے پاس موضوعات ہونے چاہیے تاکہ آپ بتا سکیں کہ ہاں بھائی اس موضوع پہ درس ہو سکتا ہے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیں یہ والی بھی پوری کی پوری آیت اتنے بڑے احکامات، یعنی زیادتیاں جو ہم کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، اللہ تو پسند نہیں کرتا زیادتی کرنے والوں کو۔ اب وہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بات کی ہو سکتی ہے، عمل کی ہو سکتی ہے، اشارے کی ہو سکتی ہے، رویے کی ہو سکتی ہے، گفتگو کی ہو سکتی ہے، مال کی ہو سکتی ہے، کوئی بھی زیادتی ہو سکتی ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اب یہ بات بھی دیکھ لیجئے کہ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ قتل بھی بری بات ہے لیکن فتنہ تو اور بری بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، ہاں جب وہ لڑنے کے لیے آ جائیں، اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم بھی انہیں بے تکلف مارو۔ کذالک جزاء الکافرین، یہی کافروں کی جزا ہے۔ فَإِنْ يَنْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہاں اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔
رحم کرنے والا ہے، وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ، اور ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جا سکتا، کسی پر زیادتی نہیں یہاں ظالموں پر ہے، ٹھیک ہے؟ ظالم اگر کرے گا تو اس کی، اللہ اکبر، یہاں فتنہ کا لفظ آیا نا، تو یہاں پر وہ حالت ہے جب دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں کیا ہے، لا تکون فتنہ ویکون الدین للہ، کہ دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے۔ دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی، ٹھیک ہے؟ ہمارا طریقہ زندگی جب اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو جائے، دنیا کا نظام اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے، یعنی اللہ کا نظام قائم ہو جائے، دین صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کی اطاعت ہو، نظام زندگی اللہ کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہی ہے ہمیں سمجھ بھی دے اور عمل بھی۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والا مہینہ ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ حرمت والے مہینے جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس کو یاد ہے وہ چیٹ باکس میں لکھتے تاکہ باقی لوگوں کو پتہ چل جائے۔ تو حرمت والے مہینوں کا احترام کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا۔ یہ اتنی اہم بات ہے، اب دیکھیں اس پر بھی ہمیں پورا وقت چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ ماہ حرام کی حرمت کا تو لحاظ کفار بھی کریں اور کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور مسلمان بھی کریں، تو اور بھی چیزیں ہیں جو بڑی محترم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی چیزیں ہیں جن کا بڑا احترام ہوتا ہے، ہر حرمت کا قصاص ہے، سبحان اللہ۔ چلیں، وقت اللہ نے زندگی اور وقت دیا تو پھر کر لیں گے، آپ لوگ لکھ لیں، آپ کے صفحے نہ گم ہو جائیں جس پر آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ اکبر، جو کوئی پھر زیادتی کرے گا ان کے اندر تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، ٹھیک ہے؟ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں مالی قربانیاں دینی پڑیں گی، انفقوا فی سبیل اللہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے راستے بنانے کے لیے مال خرچ کرنا پڑے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اگر تم مال نہیں خرچ کرو گے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی ہلاک ہو جاؤ گے۔ احسنو، احسان کرنے کا اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تو محسنوں کو پسند کرتا ہے بھائی۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خوبی کے ساتھ کسی کام کا کرنا، کہ آدمی کے سپرد جو بھی کام ہو، جو بھی ذمہ داری ہو، یہ نہیں کہ بس اس کو کر دے۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ذمہ کوئی کام ہے، ہاں تم نے کام کرنا ہے، ہم اس کو کر دیتے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ہم اسے بہت خوبی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، اپنی قابلیت کے ساتھ، سارے وسائل لگا کر دل و جان سے اس کو کرتے ہیں۔ تو پہلا درجہ تو اطاعت کا ہے، بس ٹھیک ہے آپ نے کہا میں نے کر دیا۔ دوسرا درجہ جو ہے یہ احسان کا ہے، جس کے لیے محبت اور گہرا قلبی لگاؤ جو ہے نا وہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہم عام طور پر ایسا نہیں کرتے۔ سالن بھی پکاتے ہیں نا تو وہ بھی احسان کے ساتھ ہی پکانا چاہیے، صفائی کرتے ہیں نا احسان کے ساتھ کرنی، لگاؤ کے ساتھ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رگڑ رگڑ کے کہ اندر سے منہ نظر آنے لگے، ٹھیک؟ مطلب یہ ہے کہ اخلاص، جب اخلاص کے ساتھ کریں گے تو اچھا ہی کریں گے، اور جب سر سے بلا ڈالیں گے تو وہ بس ٹل جائیں گے۔ بس ایک کام کرنا، فٹافٹ ختم ہو، جان چھوٹے، ایسا نہیں۔ کوئی بھی کام، گھر کے کام کرنے ہیں، بچوں کے ساتھ کام کرنے ہیں، خامد کے کام کرنے ہیں، بیوی خامد نے بیوی کے کرنے ہیں، والدین کے کرنے ہیں، کہیں کسی کو لے کر جانا ہے، کسی کو چھوڑنا ہے، کسی کے لیے کسی کو تحفہ دینا ہے، کسی کے لیے شاپنگ کرنی ہے، بلا دن سر سے ٹالنی، محنت کے ساتھ، کسی کی بات سننی ہے، کسی کو مشورہ دینا ہے، کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ احسان کا بہت بڑا مطلب ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو مکمل کرو،
اور فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر کہیں تم گھیر لیے جاؤ تو پھر یعنی راستے میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، امن کوئی تمہیں پکڑ لے، قید کر لے، تم نہ جا سکو حج پر، تو پھر جو قربانی میسر آئے اسے اللہ کے راستے میں پیش کر دو، اور اپنے سروں کو نہ حلق کرواؤ یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، مگر جس شخص جو بندہ مریض ہو یا اس کے سر میں جو بیماری ہو اور وہ اپنا سر جو ہے وہ حلق نہ کروا سکتا ہو، تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج کے دنوں میں ہی یعنی حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ، تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو وہ مقدور بھر قربانی کر دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر تلک عشرۃ کاملہ، اس طرح 10 پورے روزے رکھ لے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاصل المسجد الحرام، یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مسجد حرام کے قریب نہیں ہیں۔ حج کے احکامات یہاں پر واضح کرنے کا وقت نہیں ہوتا اور فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے جب حج آئے گا تو انشاءاللہ اگر کوئی لوگ حج پہ جانا چاہتے ہوں اور وہ چاہتے ہوں کہ ان کے لیے حج ورکشاپ رکھی جائے تو ضرور کہیں، تو پھر تب کر لیں گے۔ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ ان احکام کی خلاف ورزی سے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں، جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کہ کوئی شہوانی کام نہیں کرے گا، کوئی بدعملی نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں کرے گا، اور جو کوئی بھی نیکی کا کام تم کرو گے اللہ کے علم میں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے لو، سب سے بہتر زاد راہ 3 بکسے ہیں، ایسے ہی ہے، 15-20 جوڑے ہیں، 4-5 جوتے ہیں، 8-10 عبائے ہیں، 6-7 رومال ہیں اوپر لینے والے، وہ 3-4 بکسے پر کے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ زاد راہ لو ساتھ، لیکن سب سے خوبصورت زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ، تقویٰ بناؤ اپنے اندر، تقویٰ اپنے اندر۔ ہاں ہم تو حج پر جاتے ہیں، عمرے پر بھی جاتے ہیں، اور حج پر تو نئے کپڑے ہونے چاہیے، بھی اللہ کے گھر جا رہے ہیں، پاک جگہ پر جا رہے ہیں، پاک کپڑے، بھائی دل کو پاک کریں، کپڑے پرانے ہی لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپڑے پرانے لے جائیں، دل نیا لے کر جائیں اور دل نیا لے کر آئیں، تقوی والا دل لے کر جائیں، تقوی والا بدل کر آئیں، زندگی بدلنے کی نیت سے اللہ کے گھر جائیں اور بدل کر وہاں سے آئیں، کپڑے بے شک پرانے پہن جائیں، عبائے بے شک پرانے پہن جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ زاد رانی اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، نئی نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں ضرورت کی چیزیں ضرور ساتھ رکھنی چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تو بڑا پتہ نہیں ہر چیز کو یہ کیا بنا کر رکھ دیا ہم نے۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اگر حج کے ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی ہم نے تو دیکھا لوگ حج عمرے پر جا رہے ہوتے ہیں نا، کل فلائٹ ہے، ٹھیک ہے، کل فلائٹ ہے، آج بازاروں کے آج بھی بازار جا رہے ہیں، آج بھی بازار جا رہے ہیں، ہائی فلانی چیز رہ گئی، فلانی رہ گئی، فلانی رہ گئی، عجیب بات ہے بھائی، حج میں کیا کوئی یا عمرے میں نعوذ باللہ کوئی کیا کرنا ہے؟ وہی زندگی گزارنی ہے جو گھر میں گزار رہے ہیں۔ ہاں اپنی دوائیاں وغیرہ وہ آپ ہفتہ 2 ہفتے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لیں، لکھیں، پڑھیں، اس کو رکھیں ایک جگہ پر، ضرورت کی چیزیں 1-2 جوتے رکھ لیں، کپڑے اپنے بے شک زیادہ رکھیں لیکن پرانے ہی رکھ لیں، کچھ نئے ہیں تو موجود ہیں تو رکھ لیں، ہم تو سلا سلا کے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اور حج کے ساتھ ساتھ عمر رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، یعنی جب حج کر لو تو پھر اگر تم وہاں پر، کچھ لوگ اس وقت بھی تجارت کیا کرتے تھے، ظاہر ہے حج میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، تو پھر تجار لوگ جو ہیں ان کو اپنی تجارت کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم اپنا وہاں پر کچھ بزنس بیچنا چاہو، کوئی چیز، کوئی تمہارے پاس چیز ہے، تم لین دین کر لو، زیادہ لوگ آئے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
ادھر سے ہی گنجائش نکلتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت کی شاپنگ کرنا چاہتا ہے حج کے دوران تو وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت اس کو مثلا کوئی ایسی چیز ہے جو وہاں پر حرمین سے بہت اچھی ملتی ہے، عام طور پر نہیں ملتی، تو پھر اس کو وہاں سے لے لیں، جیسے کھجور ہے، زمزم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز انسان سمجھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ وہاں سے ملتا ہے، تو وہ وہاں سے لے سکتا ہے، اس کو کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن ہماری طرح نہیں، ہم تو رہتے بازار میں نا، نماز پڑھی بازار، پھر نماز پڑھی بازار، پھر نماز پڑھی بازار، پھر نماز پڑھی بازار، ہمارے تو کھانے ہی نہیں ختم ہوتے، بس کھانے کھائی جاؤ کھائی جاؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیا بنے گا ہمارا۔ اور تحفے، اللہ معافی، ایسے بس ہم نے لازم قرار دے دیا ہے حج اور عمرے کی واپسی پر تحائف لے کر آنا، ختم کریں اس ٹوٹل 100%۔ مجھے اور لوگوں کا نہیں پتا، لیکن ہماری ایک بہن گئی ہیں ابھی ماشاءاللہ، وجیحہ گئی تھی، تو انہوں نے اس بات کو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی کہ تحائف نہیں لے کر آنے، اس دفعہ وہ جو ہم بکسے بھر بھر کر لاتے ہیں نا، ایسے نہیں لانے، اور وہ نہیں لائیں، کھجور اور پانی اور یہ چیزیں، تو بس یہ چیز تو نہیں ملتی ہے نا یہاں سے، وہاں کی چیز ہے وہاں سے برکت والی۔ ہاں اگر کوئی چاہتا ہے مثلا جیسے عام طور پر گولڈ وغیرہ ہے یا عبایا ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو عام طور پر بہت اچھی کوالٹی کی آپ کو ادھر ادھر سے نہیں ملی، آپ کہنے اچھا چلیں، تو کوئی بات نہیں، کسی ایک دن جا کر تو ہم چیز خرید لیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یا کچھ کتب ہوتی ہیں بعض اوقات، کچھ کتابیں بہت اچھی ہوتی ہیں جو وہاں سے مل جاتی ہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ، مسجد نمرہ جو ہے اس کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگ تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر جہاں سے اور لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ تو یعنی پہلے وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب وہاں مزدلفہ آتے نا، تو وہاں بیٹھ کر اور مشعر حرام کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ اپنے باپ دادا کے قصے لمبے لمبے چھیڑ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جہالت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ کو یاد کرو۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا، مجھے دنیا دے دے، تو پھر اللہ دنیا دیتا ہے، لیکن وما له فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملا کرتا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو تو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو جائے مینا سے، ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں، 9 ذی الحجہ کے بعد، اور جو کچھ دیر ٹھہر کر پلٹنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، جو پورا وہاں پر ٹھہر جاتا ہے، بشرطے کہ یہ دن جو وہ 2 دن ٹھہرا یا زیادہ ٹھہرا اس میں تقویٰ ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، کوئی آدمی ایسا ہے انسانوں میں سے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر وہ حقیقت میں بدترین دشمن حق ہے، ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں۔ اور جب اسے زمین کے اندر وَإِذَا تَوَلَّى، یعنی جب اسے زمین کے اندر ولایت ملتی ہے، اقتدار حاصل ہوتا ہے، تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ فساد کو ہرگز پسند ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا خاندان کے اندر اگر کسی بندے کو بہت اختیارات مل جاتے ہیں، اپروچ اس کی ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، فساد، فتنہ، اپنے اختیارات کا غلط استعمال،
اور جب کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، بھائی دیکھیں آپ تو یہ کام نہ کریں، اخذت العزت بالاسم، تو اپنے وقار اور عزت کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ اگر اس نے کبھی کوئی غلط فیصلہ کر دیا ہے نا اماں ابا نے، اب بچے، اب رجوع کرنا بڑا مشکل ہے، اپنی عزت کا ہاں بےزتی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے، تو اپنی عزت کا خیال، اپنے وقار کا خیال، اسے گناہ، ہم عام طور پہ ایسے کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ کبھی ہم سے کچھ غلطی ہو گئی، کبھی غلط بیانی ہی ہو گئی ہے کسی کے بارے میں، کبھی کچھ غلط ہی کہہ دیا ہے، تو اس پر معذرت کر لیں، اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، ہم ڈٹ جاتے ہیں اور پھر اس ڈٹ جانے کے لیے اور بڑا کچھ کرتے ہیں، تو یہ بڑی غلط بات ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، نعوذ باللہ، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، ایک دھن سوار ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ رؤوف بالعباد، اللہ تو بندوں پر بڑا شفیق ہے، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے تو اللہ بڑا شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، لغزش کھائی، تو خوب جان لو اللہ سب پر غالب ہے، حکمت والا بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائکۃ وقضی الامر والى اللہ ترجع الامور، کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ آئے، خود آ جائے، وقضی الامر، اور فیصلہ ہی ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے معاملات تو اللہ کے پاس پیش ہونے والے ہیں۔ اچھا جی، ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے اور ہم نے آدھا پارا، کل سے اچھی سپیڈ رہی آج ہماری اور اللہ کرے کہ ہم پورے پارے پر آ جائیں، ٹھیک ہے، کچھ دن لگیں گے سپیڈ آنے میں، کیونکہ بس ایسا ہی چل رہا ہے آج، تو آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ نا برکت دے دے صحت میں، اور تکلیف کو دور کر دے، تاکہ ہم ذرا جذبے کے ساتھ آ جائیں اپنی روٹین کے اندر، ورنہ ایسے گری پڑی ہوئی حالت میں جو میں آج کل پڑھ رہی ہوں، گری ہوئی ہوں، اٹھ کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر گر جاؤں گی تو بس ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے آج کل، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، تو ٹھیک ہے جی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔